السلام علیکم۔ HLQP سیریز کے ایتھکس اور پروفیشنل پریکٹس کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے چیپٹر 3 کے امپورٹنٹ ٹاپک پر، لائف انشورنس کلیمز اور پیمنٹس۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم کمپلیکس کانسیپٹس کو آسان طریقے سے سمجھا سکیں اور آپ کلیم کیسے فائل کرتے ہیں، کسے بینیفٹس ملتے ہیں اور وہ فیکٹرز جو کلیم کی ویلیڈیٹی یا ڈینائل پر اثر ڈال سکتے ہیں، ان سب ٹاپکس پر ایکسپرٹ ہو جائیں۔ اگر آپ HLQP ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا صرف اپنی فائنینشیل نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کلیمز پروسیس۔ کلیمز شروع کرنا۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو انشورنس کے کلیمز میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے ڈیتھ کا پروف، جیسے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ جب یہ مل جائے، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ حقدار ہیں۔ اگر آپ نیمڈ بینیفیشری ہیں تو یہ عام طور پر اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، مگر ایک ٹپ یاد رکھیں، اگر انشورنس اپلیکیشن کے دوران صحیح معلومات دی گئی ہے تو کلیمز پروسیس اسموتھ ہوگا، لیکن اگر کوئی غلط یا انکمپلیٹ معلومات تھی تو دیر لگ سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ہو کین بی اے کلیمنٹ؟ اب سوال یہ ہے کہ جب انشورڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو پیسہ کسے ملتا ہے؟ چلیے اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا، اگر پالیسی لیونگ بینیفٹ پرووائڈ کر رہی ہو، جیسے کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ پالیسیز، تو انشورڈ پرسن کو یہ بینیفٹ ملتا ہے۔ دوسرا، انشورڈ کا اسٹیٹ۔ اگر کوئی بینیفیشری نہیں ہے یا اس کی پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کا بینیفٹ انشورڈ پرسن کے اسٹیٹ کو ملتا ہے، جسے ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے۔ تیسرا، اگر پالیسی میں بینیفیشری کلیئرلی نیمڈ ہے تو اسے ڈیتھ بینیفٹ ملتا ہے۔ اور چوتھا، کبھی کبھار پالیسی رائٹس کسی اور کو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا، تو اسے پالیسی کا بینیفٹ ملتا ہے۔ میڈیکل ایگزامینیشنز اور ڈسیبلٹی کلیمز۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو انجری ہوئی ہے اور ڈسیبلٹی کلیم فائل کرنا ہے تو اسٹرانگ میڈیکل پروف دینا ضروری ہے جو لائسنسڈ فزیشین سے ملتا ہے۔ انشورنس کمپنی کئی دفعہ مزید ڈاکیومنٹیشن بھی مانگتی ہے، خاص طور پر جب ڈسیبلٹی کی ٹائپ یا کاز کلیئر نہ ہو، اور اکثر انشورنس کمپنیز ریگولر ری اسیسمنٹس بھی مانگتی ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کلیمنٹ اب بھی کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ یہ یاد رکھیں، ڈسیبلٹی کلیمز صرف فزیکل انجریز تک لمیٹڈ نہیں، مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز جیسے انگزائٹی یا ڈپریشن بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے اور ایکولی ویلڈ ہوتی ہیں۔ پینشن کلیمز بیفور اینڈ آفٹر ڈیتھ۔ بیفور ریٹائرمنٹ۔ سوچئے، اگر کسی پینشنر کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ڈیتھ ہو جائے تو عام طور پر اسپاؤس کو کمپلیٹ پینشن ملتی ہے، چاہے وہ نیمڈ بینیفیشری نہ بھی ہو۔ اگر اسپاؤس نہیں ہے تو نیمڈ بینیفیشری کو پیسہ دیا جاتا ہے، اور اگر یہ کلیئر نہیں ہوتا تو پیسہ اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے۔ آفٹر ریٹائرمنٹ، اگر پینشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیتھ ہو جائے تو اسپاؤس کو کم پینشن ملتی ہے، اور اگر اسپاؤس نہیں ہوتا تو نیمڈ بینیفیشری یا اسٹیٹ کو پیسہ ملتا ہے۔ کریٹیکل النس انشورنس۔ یہ بات شاید سب کو معلوم نہیں، کریٹیکل النس انشورنس آپ کو ایک لمپ سم پے آؤٹ دیتا ہے اگر آپ کو کوئی سیریس بیماری جیسے کینسر یا دل کی بیماری ہو جائے۔ جب کلیم پے ہو جاتا ہے تو پالیسی ختم ہو جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ پلانس کی طرح کنٹینیوس کوریج نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو پتا ہے، اگر انشورڈ پرسن کی کسی ایسی بیماری سے ڈیتھ ہو جائے جو کریٹیکل النس پالیسی میں کورڈ نہیں تھی تو کچھ انشوررز پریمیمز کو بینیفیشری کو ریفنڈ کرتے ہیں، تو اگر کلیم نہیں کیا تب بھی آپ کی پالیسی کی کچھ ویلیو ہو سکتی ہے، یعنی کلیم کرنے پر لمپ سم اور نہ کرنے پر پریمیمز کے پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ اس کے متعلق اپنے انشورنس پرووائڈر سے ضرور ڈسکس کریں۔ سیگریگیٹڈ فنڈز اور اینوٹیز بیفور اینڈ آفٹر ریٹائرمنٹ۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ نے سیگریگیٹڈ فنڈز اور اینوٹیز کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ فائنینشیل پلاننگ کے لیے کافی ضروری ہیں تاکہ آپ اور آپ کے لوڈ ونز فائنینشیل سیکیورٹی انجوائے کر سکیں۔ نمبر 1، امیجیٹ لائف اینوٹی۔ پیمنٹس ریٹائرمنٹ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی گارنٹی پیریڈ نہیں ہوتا یا وہ گزر جاتا ہے تو ڈیتھ کے بعد پیمنٹس رک جاتی ہیں۔ نمبر 2، گارنٹیڈ پیریڈ اینوٹی۔ اگر انشورڈ پرسن کی گارنٹی پیریڈ کے اندر ڈیتھ ہو جائے تو بینیفیشری کو باقی پیریڈ تک پیمنٹس ملتی رہیں گی۔ ایکسیڈنٹل ڈیتھ اینڈ ڈسممبرمنٹ یعنی AD&D۔ ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اگر انشورڈ پرسن کی کسی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جائے تو بینیفیشری کو ڈیتھ بینیفٹ ملتا ہے، مگر یہ یاد رکھیں ڈیتھ کا ایکسیڈنٹل ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص کار کریش میں مارا جائے مگر بعد میں پتہ چلے کہ موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے جو کار کریش کی وجہ بنا، تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ ڈینائی ہو سکتا ہے۔ ڈسممبرمنٹ، اگر انشورڈ کوئی لمب کھو دے یا کوئی سیویئر انجری ہو تو اسے ڈسممبرمنٹ بینیفٹ ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر انجری کورڈ نہیں ہوتی، خاص طور پر رسکی ایکٹیویٹیز جیسے کہ اسکینگ یا اسکائی ڈائیونگ کی وجہ سے ہونے والی انجریز اس بینیفٹ میں کورڈ نہیں ہوتی۔
ڈسپیئرنس اینڈ پریزمپشن آف ڈیتھ. یہ ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے. اگر انشورڈ کا ڈسپیئرنس کافی لمبا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص 7 سال یا زیادہ تک غائب رہے تو کورٹ اسے لیگلی ڈیڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے اور لائف انشورنس کلیم ویلڈ ہو جاتا ہے. یہ سینیریو کم ہوتا ہے لیکن ضروری ہے اگر ڈیتھ کا پروف ملنا مشکل ہو. وائی ڈو کلیمز گیٹ ریجیکٹڈ؟ کبھی کبھار کلیمز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں جن کی کچھ وجہیں ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 فراڈ، اگر کلیمنٹ نے جھوٹ بولا یا انکمپلیٹ معلومات دی. نمبر 2 پبلک آرڈر وائلیشنز، اگر بینیفیشری انشورڈ کی موت کی وجہ ہو تو اسے کوئی پیسہ نہیں ملے گا. نمبر 3 پالیسی لیپس، اگر پریمیمز وقت پر پے نہیں کیے گئے ہوں اور پالیسی لیپس ہو جائے. نمبر 4 لیٹ فائلنگ، ہر پالیسی کا ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے کلیم فائل کرنے کا. اگر اس ڈیوریشن کے اندر کلیم نہ ہو تو کلیم ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اسی لیے دیر نہ کریں. پیمنٹ انٹو کورٹ، اگر یہ کلیئر نہ ہو کہ کون بینیفیشری ہے تو انشورنس کمپنی پیسے کو کورٹ میں جمع کر دیتی ہے. کورٹ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کون حقدار ہے. مائنرز، اگر بینیفیشری ایک مائنر ہے تو کورٹ پیسے کو ہولڈ رکھتا ہے جب تک وہ ایڈلٹ نہیں ہو جاتا تاکہ ان کی فائنینشیل پروٹیکشن کو انشور کیا جا سکے. پے آؤٹ ٹائمنگ، ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک؟ لیگلی انشوررز کو 30 دن کے اندر ویلڈ کلیم پے کرنا ہوتا ہے جب سب ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو جائیں، مگر کبھی کبھار ڈیلے ہو جاتا ہے اور ایسے کیسز میں انشوررز کو انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے. ڈیلے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب پیپر ورک صحیح وقت پر سبمٹ کروایا جائے. لائف انشورنس کلیمز کے باریکیوں کو سمجھنا آپ کو اور آپ کے لفٹ ونس کو سکون اور فائنینشیل سیکیورٹی دے سکتا ہے. یاد رکھیں، پرو ایکٹیو اور انفارمڈ ہونے سے کلیمز پروسیس کافی آسان ہو سکتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل تھا تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور اولیور کی ویب سائٹ پر چیپٹر 3 کوئز ضرور اٹیمپٹ کریں تاکہ آپ اپنی نالج کو ٹیسٹ کر سکیں. سی یو ان چیپٹر 4. اللہ حافظ.